بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. دو تین باتیں ہیں. ایک تو تھوڑا سا علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات آئی ہیں اور آپ پریشان ہو جائیں گے. پہلے ہم نے بتایا آپ کو کہ جو کچھ ہوا، لیکن ابھی جو کچھ بتائیں گے آپ کہیں آپ یعنی مطلب اپنا سر پکڑ لیں گے کہ یہ کیا ہے. دوسرا جو اہم آج میں آپ کے ساتھ ابھی چیزیں شیئر کروں گا وہ ترلا پروگرام ہے شہباز شریف صاحب کا. ویسے تو وہ خود ہی فنکشنز میں کہتے ہیں کہ اب میں کہیں پہ فون کرتا ہوں تو لوگ میرا فون ہی نہیں لیتے، انہیں یہ ڈر لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے پھر کچھ مانگنے کے لیے فون کیا. تو ان کا جو ترلا پروگرام ہے ہماری حکومت کا وہ جاری ہے. امریکی سفیر مسٹر ڈونلڈ بلوم سے اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات کی ہے اور ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کی حمایت کا شکریہ ادا کیا. اچھا، وزارت خزانہ نے یہ خبر لیک کی ہے رپورٹرز کو کہ سعودی عرب نے پاکستان کو جو $2 بلین ہیں وہ جو فنڈز اکٹھے کرنے تھے، IMF نے کہا تھا کہ آپ اکٹھا کریں. سعودی عرب نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ وہ $2 ارب دیں گے، اور یہ یقین انہوں نے پاکستانیوں کو نہیں بتایا. یہ فیڈ یہ کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی IMF سے رابطہ کر کے سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لیے جو $2 بلین انہوں نے جو پیسے جمع کرنے ہیں اس میں $2 بلین ہم سعودی عرب سے دینے کے لیے تیار ہیں. اور اب جو حکومت کا جو ترلا پروگرام ہے اس کے تحت اگلی جو منزل ہے وہ UAE ہے، وہاں سے $1 ارب لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. چائنا کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جن کے ساتھ رابطے میں ہے، اور بات یہی ہے کہ پیسے ان سے مانگے جا رہے ہیں کہ آپ پیسے ہمیں دے دیں. اچھا، اب لیکن IMF نے جو معاملہ سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 2-3 اور ایشو کھڑے کر دیے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ جو گردشی قرضے ہیں اس کے حوالے سے بات کر دی ہے کہ یہ بھی کوئی تقریباً 400-450 ارب ہیں، ان کا بندوبست بھی آپ کریں. پھر 900 ارب روپیہ اور ہے جو مختلف مدات میں ہے، ٹیکس کی مد میں ہے، کہ وہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس کو اکٹھا کریں. تو یہ اگر یہ سعودی عرب سے پیسے آ بھی جاتے ہیں، UAE جو ہے $1 بلین اور دے بھی دیتا ہے، تو بھی جو IMF کی جو شرائط ہیں اس کو جو ہمارے جو فائنینس کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو میٹ کرنا بہت مشکل ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور اب اگر یہ جو خبریں آئی ہیں سعودی عرب سے بھی پیسے کی اور UAE کی طرف سے بھی یہ ہے کہ وہ کچھ ان کا بھی پازیٹیو رسپانس ہے، لیکن اس کے باوجود آج یہاں پر جو مارکیٹ ہے اس میں ڈالر کی قیمت میں صرف کوئی 2-4 روپے کی کمی بیشی ہوئی ہے. جیسے توقع کی جا رہی تھی ویسا نہیں ہوا. تو اس سے جو پاکستان کے اندر جو مہنگائی اور جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اتنی بگڑ چکی ہے. جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے عملی طور پر وہ 31% پہ جا چکا ہے، یعنی عملاً ناممکن ہو چکا ہے کہ آپ قرض لے کے کسی بزنس میں کوئی انویسٹ کر سکیں. لوگ جو کر رہے ہیں باہر سے وہ 1%, 2%, 4% پہ پیسے اٹھا کے تو پاکستان میں رکھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو 20-21% مل رہا ہے، تو وہ قسط بھی ادا ہو رہی ہے اور آپ کو منافع بھی آ رہا ہے، اور جو پریکٹیکل بزنس ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. اور جو باہر سے انویسٹمنٹ آئی تھی روپے کی قیمت میں کمی کی وجہ سے اس کا جو ریٹرن ہے وہ اتنا کم ہو گیا، کیونکہ جو باہر بیٹھا جس نے یہاں پہ انویسٹ کیے وہ پاکستانی روپوں میں کما کے جب ڈالر میں کنورٹ ہو کے واپس جاتا ہے تو وہ اتنا کم ہے جتنی زیادہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بندہ باہر سے انویسٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گا ان حالات میں. اور اگر ایک دفعہ یہ کانفیڈنس شٹر ہو گیا تو اس کانفیڈنس کو بحال کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں، یہ بہت مشکل مرحلہ ہو جائے گا. اس وقت صورتحال اتنی زیادہ ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اور یہ جو رمضان شریف میں جس طرح لوگ آٹے کے حصول میں لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اب تک 16 سے زیادہ ڈیتھ ہو چکی ہیں. اور اس میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں جو باہر سے آٹا آیا ہے رپورٹڈلی وہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت نے اس کو تبدیل کر دیا، ان کے پاس جو خراب گندم پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ ابھی جو آٹا لوگوں کو دیا بھی جا رہا ہے وہ اس قدر مضر صحت ہے، وہ اس قدر خراب ہے کہ اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو کھانے کے آپ نزدیک میں نہیں جا سکتے، وہ جانوروں کو بھی دینے کے قابل نہیں ہے. یہ پاکستانیوں کی اس وقت صورتحال ہے بزنس کے حوالے سے. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو میں انفارمیشن دوں گا امین اللہ گنڈا پور کی. ہم نے 3-4 دن پہلے رپورٹ کیا تھا
ایک دفعہ تھی پاکستان میں 124A، یہ PPC کی تھی، اور یہ انگریز کے زمانے کی تھی، بغاوت کی، 1860 تب سے انہوں نے اس کو، انگریز جب ہندوستان پر جب انہیں قبضہ کیا تو یہاں پر جو لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے وہ ان کو باغی قرار دیتے تھے، جو فریڈم فائٹرز تھے، تو ان کو پکڑنے کے لیے 124A کی ایک دفعہ تھی، جس کے تحت سزا ہے جو بڑی سخت ہے، جس کو دہشت گردی آپ سمجھ سکتے ہیں، بغاوت کی وہ شک ہے۔ وہ ارشد شریف شہید نے اس پر آواز اٹھائی، اور پھر ابو ذر سلمان نیازی ایڈوکیٹ، جو عمران خان صاحب کے بھی وکیل ہیں، انہوں نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ اس کی سماعتیں ہوتی رہیں، ارشد شریف صاحب نے اس پر پروگرام کیے، پاکستان کے اور صحافی بھی اس کے سامنے آئے، لیکن میں وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز آئی ووڈ سے کریڈٹ گوز ٹو ارشد شریف اور پھر ابو ذر سلمان نیازی اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان، انہوں نے 124A کو قرار دے دیا خلاف آئین اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ لیکن آج اب جو خبریں آ رہی ہیں، امین اللہ گنڈا پور کو جو گرفتار کیا گیا اس میں 124A کی شک لگا دی گئی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ قانون ہائی کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے، قانون کو غیر آئینی قرار دے کر پاکستان کے آئین سے نکال دیا ہے، لیکن امین اللہ گنڈا پور کو اس قانون جو کہ اب پاکستان میں نافذ العمل نہیں ہے، جو انگریز کا بنایا ہوا قانون تھا، جو باغیوں کے لیے تھا، ایک سابق جو وزیر ہیں ان کے ذمے ان کے اوپر وہ لگا کے تو ان کو گرفتار کیا گیا، وچ از سم تھنگ جو کہ بہت ہی انلیگل ہے، بہت ہی غیر قانونی ہے۔ لیکن میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا، اگر DPO آ کے یہ کہے کہ مجھے آپ نے توہین عدالت میں بلانا ہے، بلا لے، میں نے تو اس کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے، تو ان حالات میں کیا پاکستان میں قانون اور اس کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جو بڑا سوال ہے، وہ بڑا سوال یہی ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا اینڈ کیا ہوگا، اور پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ آئین پاکستان کے تحت پابند ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو جو ہمارے ادارے ہیں اس میں بھلے ہماری بیوروکریسی ہے، بھلے اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ نیشنل میڈیا پر صبح سے شام تک وفاقی وزراء، وزیر اعظم، نون لیگ کے اکابرین ایک ایک کر کے آتے ہیں اور پاکستان کی جوڈیشری پر حملہ کرتے ہیں، پاکستان کے ججز جو اعلیٰ ججز ہیں سپیریئر جوڈیشری کے، ان پر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں برملا کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، ہم فیصلے کو نہیں مانتے، قراردادیں پیش کر رہے ہیں۔ تو آئین پاکستان تو تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹیز کو کہتا ہے کہ دے شوڈ کم ان ایڈ آف سپریم کورٹ۔ تو بڑا سوال ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد میں آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، بہت سارے لوگ یہ توقع کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہاں پر خاص طور پہ اس میٹنگ کے پارٹیسپینٹس میں سے جو لوگ اداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں اور اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ آئین پاکستان ہر ادارے کی تکریم کی بات کرتا ہے، جہاں پارلیمنٹ کو پروٹیکشن دیتا ہے، ہماری آرم فورسز کو پروٹیکشن دیتا ہے، وہیں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے۔ اور اس طرح ججز کے کنڈکٹ کو، ججز کی ذات کو اس طرح جو ڈسکشن میں لے کے آنا، اس کو نیشنل میڈیا پر جانے دینا، اس طرح پروپیگنڈا اور اسٹیٹ میڈیا کو استعمال کرنا، یہ آئین پاکستان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ کون اس کو روکے گا؟ ایک بڑا سوال۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔